السلام علیکم۔ آج کا ویلوگ صبح سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ میری صبح کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو بتانا تھا۔ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے وہی بتائیے گا آپ کو۔ اگر بہترین آپ نے صبح کرنی ہے تو فجر کی نماز سے سٹارٹ کریں۔ الحمدللہ میری آنکھ کھلی تقریباً 4:30 بجے 4 بجے، پھر الحمدللہ نماز کی تیاری کی اور پھر مسجد میں گئے، فجر کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، سورہ یاسین کی۔ اب ٹہلنے کے لیے تھوڑا باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً اس وقت ہو رہے ہیں 5:35، یعنی کہ 5:30 بج رہے ہیں ابھی۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ یہ گاؤں کی صبح ہے اور صبح صبح ماشاءاللہ پرندوں کی چہچہاٹ ہوتی ہے۔ یہ اپنی زبان میں اصل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری صبح ہے۔ یہاں پر صبح ٹہلنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور وہاں دیکھیں آپ ماشاءاللہ 2 حضرات بیٹھے ہیں۔ ابھی وہ ساتھی جو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ میرے ساتھ نماز میں تھے، وہاں پر وہ نماز پڑھ کے ابھی یہاں پر آئے ہیں۔ تو چہل قدمی کے لیے صبح صبح نکلنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ صبح کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس سے دماغ اور دل کو سکون ملتا ہے کافی۔ تو اس لیے صبح جلدی اٹھا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا دن آپ کو بڑا لگنے لگے گا۔ اور آپ کو اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو اگر آپ جلدی اٹھ کر دیکھ لیں اور آپ جس دن جلدی اٹھیں گے آپ تو آپ کو ایسا لگے گا یار آج دن ہی پتہ نہیں کیسا ہے، آج اتنا اچھا دن کیسے ہو گیا۔ تو اس لیے فجر کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، حدیث کا مفہوم ہے جب انسان سوتا ہے تو سوتے وقت شیطان آ کر اس کی جو ہے نا، اب وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس طریقے سے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے نا اس کے اوپر آ کر 3 گٹھانے لگاتا ہے۔ 3 گٹھانے لگاتا ہے، ایک گٹھان لگاتا ہے اس پر پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے کہ سو جا سو جا۔ پھر ایک اور گٹھان لگاتا ہے، دم کرتا ہے، کہتا ہے سو جا سو جا۔ اسی طریقے سے 3 گٹھانے لگاتا ہے، حتیٰ کہ یعنی کہ اس پر بہت زیادہ سستی کا، کاہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ فجر کا نماز فجر کے ٹائم جب ہو جاتا ہے تو انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، سو جا سو جا۔ حتیٰ کہ جب وہ نہیں اٹھتا، حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان پھر اس کو جو سہلا کے سلا دیتا ہے، پھر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں ایک عالم سے سنا تھا، مولانا اظہر علی خان صاحب، ان کا میں نے بیان سنا تھا، وہاں پر یہ میں نے بات سنی تھی۔ تو جب وہ اٹھتا ہے تو پھر سستی، کاہلی اور اس پہ بوجھ سا بنا ہوا ہوتا ہے، سارا دن پھر سستی اور کاہلی میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بوجھل پھر اس کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے اور وہ 3 گٹھانیں تو لگی ہوتی ہیں، جب وہ اٹھتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی سستی کو توڑتے ہوئے اور اٹھ بیٹھتا ہے۔ حدیث کا مفہوم پہلی گٹھان کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز کا وضو کرتا ہے تو دوسری گٹھان بھی کھل جاتی ہے۔ پھر جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بالکل چوک و چوبند ہو جاتا ہے اور بالکل تندرست اور دل و دماغ کو ٹھنڈک، سکون اور بڑا ہی اندر انسان کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو پورا دن اس پر جو ہے نا اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا فجر کا اہتمام بڑا ہی ضروری ہے۔ جس نے فجر پڑھ لی اس نے دن کی افتتاح میں یعنی فتح حاصل کر لی۔ تو اس لیے فجر کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی با کمال نعمت ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنے والوں کو ہی پتہ ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ اہتمام کرتے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں کرتے تو ضرور کر کے دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آج آپ نے کیسا دن پایا، کیسا آپ کو لگ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا دین کے ہر کام میں سکون ہے، برکت ہے۔ تو آج کا ویلوگ میں نے سوچا یار تھوڑا جو ہے نا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں، ہم ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو بتانا تھا۔ اسی طرح 5 وقت جو نماز ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کا جو ہے نا ان سے تعلق ہے، ہماری زندگی سے، ہمارے لین دین سے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے، جس نے 5 وقت نماز قائم کی، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرما دیتے ہیں، رزق اس کا آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قبر کا عذاب اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ 5واں یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے تمام برکات، تمام کامیابیاں اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑی، اور دین آئے گا ہماری زندگی میں محنت سے۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں محنت کے بغیر نہیں آتا، اس طریقے سے دین بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ایک میٹرک کرنے کے لیے انسان کو کم سے کم 10 سال درکار ہے۔ تو اس لیے دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اس کو سیکھیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچاؤ
اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو کوشش کریں گے نا, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں, اگر فیس بک پہ ہیں تو فالو کریں. جزاک اللہ.